آج کا موضوع ہے شبیب رضوی کی غزل نمبر 2۔ کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلا سی ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی شاعر نے کربلا کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ اشار جس میں صنعت تعلیمی استعمال ہوئی ہے، یعنی دو اشار میں کسی لفظ یا لفظوں کے ذریعے سے جہاں کسی خاص واقع کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو صنعت تعلیمی کہتے ہیں۔ یعنی جہاں پہ کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے تعلیمی کہتے ہیں۔ یہاں پہ شاعر نے کربلا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کربلا کی یعنی اس شعر میں بھی کربلا کا ذکر ہے، وہ میدان جہاں ظلم و ستم برپا ہوا ہو۔ یہ وہی میدان ہے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ موجودہ زمانے میں زندگی بھی کسی قدر تکلیف دہ بن گئی ہے، ہر طرف تناؤ ہے، گھٹن ہے، زندگی ایک مصیبت بن کر رہ گئی ہے، اور یہ دنیا مصیبت کی جگہ گویا یہ دنیا نہیں بلکہ کربلا کا میدان ہے، دشت کربلا ہے۔ سب گئے دوسرا ہے سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، کھیما کھیما بہت اداسی ہے۔ اداسی کہتے ہیں مایوسی کو۔ یعنی اس شعر میں واقعہ کربلا کی تصویر کو اس وقت کی تصویر کھینچی گئی ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب ساتھی ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے تھے، جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانیں نچھاور کی۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ سب کے سب شہید ہو گئے تو تپتے ہوئے راگستان میں ہر طرف اداسی چھا گئی، اور کھیما کھیما ویران سا نظر آنے لگا، اور وہ خیمے جہاں میں وہ رہتے تھے وہ سب خیمے ویران نظر آنے لگے۔ اس نے کتنی لطیف بات کہی ہے۔ تیسرا ہے اس نے کتنی لطیف بات کہی۔ خود شناسی خدا شناسی ہے، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ خود شناسی کہتے ہیں خود کو پہچاننا، اور خدا شناسی کہتے ہیں خدا کو پہچاننا۔ یہ فرق ہے خود شناسی اور خدا شناسی میں۔ خود شناسی خود کو پہچاننا، اور خدا شناسی کہتے ہیں خدا کو پہچاننا۔ اس نے کتنی لطیف بات کہی ہے، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ اس شعر میں خود شناسی کو خدا شناسی کہہ کر ایک معروف قول من عرف نفس فقط عرف ربی کا خوبصورت ترجمہ کیا گیا ہے۔ انسان خود کو جاننے کی اور اسے پانے کی بے انتہا جستجو کرتا ہے، لیکن اس سے نہ خدا ملتا ہے اور نہ خدا کو جان پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خود کو پہچان نہیں پاتا ہے، جبکہ خدا کو پانے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ جو انسان یہ چاہے کہ وہ خدا کو پہچانے، اس سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک نرم اور لطیف بات ہے،
لیکن اپنے اندر بہت بڑی حقیقت چھپائے ہوئے ہے. چوتھا شعر ہے اس کا. پھیل جائے تو ایک کتاب دے، پھیل جائے تو ایک کتاب ہے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے. یعنی زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بات تو یہ ذرا سی ہے، لیکن پھیلا دی جائے تو ایک بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے. اس کی وضاحت کی جائے تو مضمون کے صفحے بڑھ جا سکتی ہے. یعنی اگر ہم کسی بات کو چھوٹا کر کے بتائیں، اگر ہم کسی بڑی بات کو چھوٹا کر کے بتائیں تو وہ بات چھوٹی بن جاتی ہے، اور اگر ہم کسی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کریں تو وہ ایک بہت بڑی کتاب بن جاتی ہے. زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں. پانچواں ہے. زندگی، پانچواں شعر ہے اس کا. زندگی خود کشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے، ہر تمنا خفا خفا سی ہے. یعنی شاعر کہتے ہیں، شاعر جیسے اپنی موجودہ زندگی سے بیزار سا ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں آ کے تمناؤں اور خواہشوں کے جال میں پھنس کر رہ گیا ہے، لیکن اس کی ایک بھی تمنا، ایک بھی خواہش یہاں پہ پوری نہیں ہو سکتی ہے. اس کو کبھی سکون نہیں ملتا. اگر یہی حال رہا تو ڈر ہے کہ زندگی اپنا وجود ختم نہ کر بیٹھے. تو اسے ڈر ہے، شاعر کو ڈر ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کہیں ختم نہ کر دے، اگر اس کی زندگی کے ساتھ یہی کچھ ہوتا چلا آیا. اب اس میں ایسے 3 اشعار قلم بند کیجئے جن میں واقع کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ اس کا پہلا سوال ہے. یعنی سوال نمبر 1 ہے اس لیسن کا، کہ اس میں سوال نمبر 1 ہے. ایسے 3 اشعار قلم بند کیجئے جن میں 3 اشعار یہاں پہ قلم بند کرنے ہیں جن میں کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ایک شعر ہے اس کا. ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سایہ رحمت، ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا. یہ پہلا ہے. دوسرا ہے. کتنی بھوکی ہے، کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلا سی ہے. اور تیسرا ہے. سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے، خیمہ بہت اداسی ہے. پہلی غزل کے دوسرے شعر میں کیوں بچوں کو گھر کھلا رکھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے. شاعر جس طرح زندگی کے
شور سے اکتا کر زندگی سے دور رات کی خاموشی اور تنہائی کی تلاش میں نکلا ہے، اسی طرح وہ رات کی خاموشی سے بھی تنگ آ سکتا ہے۔ اس وقت اگر گھر کا دروازہ بند ہو تو وہ کہاں جائے؟ اس لیے شاعر نے بچوں سے کہا ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا